تو اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرح کے اندر فرماتا ہے کہ قائد زمین کی نے جو ہے وہ معافی چاہیے، آسمانوں نے معافی چاہیے، زمین نے انکار کر دیا، آسمانوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور پہاڑوں نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے مصطفیٰ کے سینے کا ذکر کیا، وہ مصطفیٰ کا سینہ جس قرآن کے بوجھ کو زمینیں اٹھانے سے معذور ہو گئی، آسمان اٹھانے سے معذور ہو گیا، سمندروں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت قرآن کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت قرآن نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس امانت قرآن کے لیے اللہ سینہ مصطفیٰ کا انتخاب کر رہا ہے، اور اس سینہ مصطفیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فرما رہا ہے، علم نشرح لک صدرک، فرمایا کہ اے میرے رسول، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے سینے کو اتنا کشادہ کر دیا، اور آپ کے سینے کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دی کہ وہ قرآن کا بوجھ جو ساتوں زمینیں اٹھانے سے جنہوں نے معذرت کر لی، ساتوں آسمانوں نے اٹھانے سے معذرت کر لی، سمندروں نے اٹھانے سے معذرت کر لی، اور میں میرے محبوب کا سینہ اس پورے قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام رازوں کو اپنے اوپر اٹھایا۔ ایک بات۔ دوسری بات مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ نبی پاک کے سینے کا فیضان ہے، ورنہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ اس کی مثال دی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو قرآن حکیم فرقان مجید کی تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا میرے رب، کہ جو ہے وہ میں خواہش ہے کہ میں تیرے جلوہ کو دیکھوں، تیرا دیدار کروں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ میں تو دکھاؤں گا لیکن تیری آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے جلوے کو براہ راست برداشت کر سکے۔ لیکن تم لاڈلے پیغمبر تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بار الہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ سامنے پہاڑ کو دیکھ، کہ پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ کے اوپر اللہ نے ادنا سی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ کے ساتھ جو دوسرے احباب 40 لوگ تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے، وہ اس جلوے کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اللہ فرمایا میرا محبوب مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، ادھر پہاڑ پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، ادھر نگاہ مصطفیٰ کو دیکھیے کہ براہ راست اللہ کے حسن مطلق کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جب مجھے میرے دیدار کے اندر منہمک تھا، میرا محبوب جب میرے دیدار کے اندر کھویا ہوا تھا، تو عالم یہ تھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ تو ایک ایک لمحے میں کئی مرتبہ جھپکتی تھی، مصطفیٰ کی آنکھ نے جھپکنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ لمحہ جو جھپکنے میں گزرے گا وہ دیدار سے کہیں معروم نہ ہو جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے کہ کہیں مصطفیٰ کی آنکھوں کی عظمت، کہیں مصطفیٰ کے ہونٹوں کی عظمت، کہیں مصطفیٰ کے سر کا عظمت، کہیں مصطفیٰ کے چہرے کی عظمت، اور اس سورہ علم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے سینے کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سورت کی پہلی 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حکمت کے انوار کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے سینے کو کھول دیا ہے، اس پر مشقت اور ان پر آپ پر جو ہے وہ پر مشقت کاموں کا بوجھ اتار دیا ہے، اور آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ پوری کی پوری ورفعنا لک ذکر کہہ کے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کو بیان فرما رہا ہے۔ سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 7 میں حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لیے آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور مہمات پر اس پر توکل کرتے رہیں۔ آپ کا رب آپ کی ہمیشہ اور ہر لمحہ جو ہے وہ مدد کرتا رہے گا۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اہل مکہ کفار مکہ مشرکین مکہ جتنی سازشیں کریں، اور میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ۔ اب دیکھیں مکے کا ماحول ہے، اعلان نبوت کر رہے ہیں، ہر طرف دشمنیاں ہیں، سماجی مقاطعہ کیا ہوا ہے، حضور کو دار ارقم کے اندر بند کر کے قید کر کے جو ہے وہ پورے عرب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے،
آپ کو پھر اسی سورہ علم نشر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب تنگیاں آئی، مشکلات آئیں، جب دار ارقم کے اندر آپ کو روک دیا گیا، آپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تمام قریش نے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، اور جب کوئی ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرے گا تو یہ تنگ آ کر کہیں گے ٹھیک ہے جی میں تمہارے آبا و اجداد کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے بابو اے تنگی تو پریشان نہ ہو، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو تنگی کا وقت گزرا اور پھر فتح مکہ کی آسانی سامنے آئی۔ یہ سارا مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر ہے 95 اور یہ سورہ 3 ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ آج میں علم نشرح تک علم ترى تک جو ہے وہ مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم جو آخری 10 صورتوں کا خلاصہ بیان کر کے اس کو جو ہے وہ تفسیر قرآن کا انشاءاللہ اس درس کو مکمل کریں گے۔ سورہ بطین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 1 اور 3 کے بیچ 1 اور 4 کے بیچ میں انسان کو اشرف المخلوقات ہونا بیان کر رہے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بیان کی ہیں، ان جتنی پیدا کی ہیں مخلوقات، اس میں حیوانات ہیں، اس میں نباتات ہیں، اس میں جمادات ہیں، اس میں جن ہیں، اس میں فرشتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں تک کی جو مخلوق ہے، فرشتے، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، نباتات، زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ فرماتا ہے ان تمام مخلوقات میں میں نے انسان کو شرف عطا فرمایا، انسان کو عزت عطا فرمایا۔ یہاں اس صورت کے اندر اللہ مقام انسانیت کو بیان فرما رہا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت اور قامت میں پیدا فرمایا۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 5 اور 6 کے بیچ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور رسولوں کی تصدیق جو ہے وہ جن لوگوں نے نہیں کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے رہے ہیں، وہ دوزخ کے نچلے طبقے کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے رہے ہیں، انہیں غیر متناہی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کے لیے غیر متناہی اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اور سورہ 3 کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے کفار کو عذاب دے گا اور اپنے فضل سے مومنین کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ 3 کے اندر انسانیت کا اور اہل ایمان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ العلق ہے، یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، سب سے پہلی وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اتری۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان نبوت کیجیے، اب اپنے مقام کو ظاہر کیجیے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کی کیفیات کو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو رات کو بڑے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، اور جو خواب آپ رات کو دیکھتے سرکار صبح بالکل اسی طرح صحیح ہوتا۔ رات کو خواب آتا، خواب میں رات کو جو اللہ منظر دکھاتا صبح بالکل اسی طریقے سے سرکار کو پیش آتا۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ سرکار کا ذہن بنا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب وحی نازل ہوگی تو جبریل کا سامنا ہوگا۔ حضور نے اس سے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا، اب پہلے اللہ تعالیٰ خواب کے اندر وہ مناظر دکھا رہا ہے۔ خواب میں جبریل کا نظارہ ہو رہا ہے، خواب میں جبریل کا آسمان سے نیچے اترنا دکھایا جا رہا ہے، خواب میں فرشتوں کا گروہ در گروہ مصطفیٰ کے گھر کے صحن کے اندر آتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ خواب کے اندر جو ہے وہ جبریل آ کر حضور سے معانقہ کر رہے ہیں، حضور سے گلے مل رہے ہیں۔ خواب میں آ کر جبریل آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستبوسی کر رہے ہیں۔ یہ سارا منظر پہلے اللہ خواب میں دکھاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے کہ میں خواب میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں ان خوابوں نے سرکار کی ام المؤمنین کہتی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان خوابوں کی وجہ سے سرکار کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ اور حضور نے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ میرا دل دنیا سے اکتا گیا ہے، میں تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، خلوت میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے کچھ دنوں کے لیے زادے راہ، کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لیا، اور لینے کے بعد ام المؤمنین کہتی ہیں کہ کیونکہ رات کو جب سرکار خواب دیکھتے تو اس کے بعد سرکار پر عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے غار حرا کے اندر، اس غار کے اندر پہاڑ کے بیچ میں
چھپ کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور چلے گئے رات کی تنہا، 40 دن تک حضور اس غار میں اکیلے رہے، غار حرا کے اندر 40 دن تک ان پتھروں پر میرے مصطفیٰ سجدے کرتے رہے، 40 دن تک ان پتھروں پر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور سرکار فرماتے کہ جب رات ہوتی تو جبریل سامنے آتے، میں نے جبریل کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، سامنے بیٹھ کے، سامنے جبریل بیٹھے ہوتے اور میں بیٹھا ہوتا، کوئی ایک دوسرے سے بات نہ کرتے۔ حضور فرماتے کہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ پھر 40 دن کے بعد جو ہے وہ پھر جبریل وہی پہلی وہی لے کر نازل ہوا، فرمایا اقرا، اے مصطفیٰ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاریہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں آواز آ رہی ہے میرے اوپر سے لیکن مجھے آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں نے جب اپنے سر کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو آسمان سے لے کر غار حرا تک نور ہی نور ہے، چاروں طرف نوری مخلوق ہے، سامنے جبریل موجود ہے اور جبریل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے فرمایا ما انا بقاریہ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر حضور پھر فرمایا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاریہ، پھر فرمایا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاریہ، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب، اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب اقرا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ فرمایا حضور جیسے جبریل نے اللہ کا نام لیا مصطفیٰ کی زبان کھل گئی، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ یہ جو اقرا بسم ربک الذی، اس کی پہلی 14 آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، یہ پہلی وحی تھی۔ پھر حضور گھر آئے اور آپ کو اگر وحی کی کیفیات کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، خشیت الہی کا غلبہ تھا۔ اور حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں کہ حضور گھر پر آئے اور حضور نے کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تب فرماتی کہ آپ کو کمل اڑایا گیا اور پھر سرکار کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی۔ پھر حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس پورے منظر کو بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں نے آپ کے اندر جو عادات دیکھی ہیں وہ کیا ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِبُ الضَّعِيفَ، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو ہے وہ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، آپ تو غریبوں اور ناداروں کے کام آتے ہیں، آپ نے تو ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہ سوچی ہے، یہ آپ کے رب کا آپ پر کرم ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے وقت سب سے پہلے سرکار پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پہلی وحی کا احوال بھی سرکار آ کر خدیجہ الکبریٰ کو سنا رہے ہیں، اور سرکار پر ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ القدر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں، اس کا 1 رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن اور قرآن کی عظمت اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر کو کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ یہ سلامتی والی رات ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک اللہ کی طرف سے رحمت اور برسات والی رات ہے۔ اس میں اللہ نے قرآن کو کے نزول کی کیفیات، شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر بیان فرمایا۔ یہ شب قدر بھی مصطفیٰ کے صدقے مومنین پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، یہ سورت بھی جو ہے وہ یہ مدنی سورت ہے، سورہ بینہ، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کی پہلی 4 آیتوں میں یہود اور نصارہ مجوس کے مذاہب کے بطلان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ 5ویں آیت کے اندر تمام اعمال میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 6 اور 7 نمبر آیت سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر کفار کو مخلوق کا بدترین گروہ اور مومنین کو اللہ تعالیٰ مخلوق کا بہترین گروہ قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ زلزال۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ جو سورہ زلزال ہے، یہ سورت بھی جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔
اور اس کے اندر جو ہے وہ 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا اس منظر کو بیان فرما رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب پوری زمین میں زلزلہ اس کی شدت سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی, تمام بوجھ کو باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها قیامت کے اس ہولناکی کو دیکھ کر انسان کہے گا ما لها اسے کیا ہو گیا. پھر فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها اس دن زمین اپنی تمام خبریں خود بیان کرے گی. زمین کے جس حصے پر انسان نے جو گناہ کیا ہوگا وہ حصہ اس کے خلاف گواہ بن جائے گا. زمین کے جس حصے پر انسان نے نیکی کی ہوگی وہ حصہ اس کے لیے گواہ بن جائے گا. فرمایا کہ لأن ربک اوحی لها یہ کیونکہ آپ کے رب کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس سورہ زلزال کے اندر پھر آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب و کتاب کے منظر کو بیان فرما رہا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جس نے ایک ذرہ پر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے موجود ہوگی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا. اس کے بعد سورہ والعادیات ہے. یہ صورت بھی جو ہے یہ مکی صورت ہے. اس کی 11 آیات ہیں. اس کا 1 رکوع ہے. اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صورت کے اندر رب کریم جو ہے وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 14 نمبر پر نازل ہوئی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 100 نمبر صورت ہے. سورہ عادیات پر قرآن کی صورتوں کی سینچری مکمل ہوتی ہے. یہ 100ویں صورت ہے. اور اس صورت کی پہلی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر بتایا کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے. سورہ عادیات کی آیت نمبر 8 میں انسان کی طبیعت اور میں مال اور دولت کا حاصل کرنے کی جو شدید حرص ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ عادیات کے 9 اور 11 کے بیچ میں انسان کو ترغیب دی گئی کہ وہ نیک اعمال کرے تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکے, اللہ کی بارگاہ میں اسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے. اور یہ سورہ قاریہ جو ہے یہ مکی صورت ہے. اس کی بھی 11 آیات ہیں. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان فرما رہا ہے. اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 30واں ہے. اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے نبی پاک نے اسے 101 نمبر کے اوپر رکھوایا. اس صورت کی ابتدائی میں قیامت میں پیش آنے والی ہولناکی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ قیامت جب آئے گی تو کیا منظر ہوگا. فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کہ جس دن جو ہے لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش جو پہاڑ ہیں وہ دھنی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح جب بکھر جائیں گی جب قیامت آئے گی. تو قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کی 8 آیات ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو مال کی محبت کے اندر اتنے گم ہو گئے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مال کماندیاں قبر میں پہنچ گئے لیکن اس مال سے نہ صدقہ دیا نہ زکوٰۃ دی نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اس مال کی محبت میں وہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں. ان کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر فرما رہا ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت 16 نمبر پر نازل ہوئی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 102 نمبر صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس صورت کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ سورہ تکاثر کو جو ہے وہ پڑھتا ہے اس صورت کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے فرمایا کہ تمہارے سامنے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کو پڑھا کرتے تھے. اس کو سن کر صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ جرائر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھ رہا ہوں جو اس کو سن کر رویا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور جو سورت کو سن کر فرمایا کہ جب حضور نے پڑھا تو اس میں سے آدھے صحابہ رونا شروع ہو گئے آدھے خاموش رہے. حضور نے پھر دوبارہ پڑھا اور میں سے پھر بعض صحابہ رونا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ جب سورت تکاثر پڑھی جائے تو آپ کوشش کرو کہ تمہیں رونا آئے. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بناؤ. فرمایا جو شخص سورت تکاثر کو سن کر رویا اس کا آنسو بہا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ
جو وہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ مکی صورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم، اس زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ کی قسم اللہ فرما رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ خسارے سے بچا کے رکھے گا. اس کے بعد کی صورت ہے سورہ ہمزہ. یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 9 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر طعنہ زن عیب جو کی ہلاکت ہے، جو لوگ دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، دوسروں کے عیب نکالتے ہیں. فرمایا کہ اس صورت میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کا عیب کٹن تو پہلے تک، کیونکہ اپنے اندر بھی کوئی عیب ہے یا کہ نہیں. فرمایا جب بندے کو اپنے عیب نظر آ جائے تو پھر دوسرے کے عیب کی اس کو ہوش نہیں رہتا. فرمایا دوسروں کے عیب نکالنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا. پھر جو جن لوگوں نے مال کو جمع کر کے رکھا اور گن کے رکھا ہے، فرمایا جو اللہ مال عطا فرمائے تو اس کو گن کے رکھتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اس کے اندر جو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو وہ جو ہے وہ بغیر حساب کے خرچ کرو. جب بغیر حساب کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا. جو اللہ نے قیامت کا عذاب تیار کیا، قیامت کی آگ کیسی آگ ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ ان کو جو آگ میں جھانک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چورا کرنے والی آگ ہے وہ آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، اور جو ہے وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، اور لمبے ستونوں کی طرف وہ آگ اللہ کی طرف سے. اس میں جہنم کی آگ کو، جہنم کی کیفیات کو، جہنم کی آگ کی ہولناکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز ہماری تفسیر قرآن کا ختم ہوگا، اور کل سورہ علم نشرح سے لے کر سورۃ الناس تک آخری 10 سورتوں کا آپ کے سامنے درس پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ خدا بند قدوس نے ہمیں جو ہے وہ پورے قرآن کو تراویح میں سننے کی بھی توفیق دی ہے، پڑھنے کی بھی توفیق دی ہے، اور اس قرآن کا خلاصہ بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دی ہے. یہ ہے پیغام قرآن. اصل میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آج ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر دینی شعور کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے پیغام قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، پیغام قرآن کو سننا بھی چھوڑ دیا ہے. اس لیے چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ تھا تو کہتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو میں نے شروع رمضان میں ہی یہ نیت کی تھی کہ اس دفعہ رمضان میں آپ کو جمعے کی تقریروں میں بھی قرآن ہی سنائیں گے، اس کی تفسیر ہی سنائیں گے. تو رمضان میں جمعوں میں بھی ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہے، ہر روز قرآن کا خلاصہ پیش کرتے رہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ اس چیز کی ہماری مسجدوں میں کمی ہے. اللہ کرے کہ یہ کمی دور ہو جائے اور ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں. یہ امت مصطفیٰ جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کے پیغام کو سننا چھوڑ دیا ہے. قرآن کی طرف کوئی پیغام بیان کرے تو ہم تھک جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ جذبہ، اور پوری سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس قرآن کے درس کو سنا گیا، علماء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے، اہل محبت کی طرف سے، صاحب فکر و نظر لوگوں کی طرف سے، پوری دنیا سے اس پر کمنٹس بھی آ رہے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ حاجی محمد اسلم صاحب ہیں، عبد الرحمن ہیں، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں علی شان ہیں. انہوں نے بہت محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اس قرآن کا پاک کے پورے درس کو سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اس کے بعد یوٹیوب کے ذریعے، اس کے بعد ویب سائٹس کے ذریعے، اس کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ رمضان میں ہماری مسجدوں میں تراویح میں قرآن سنا بھی جائے، قرآن کو سمجھا بھی جائے، تاکہ دنیا کے اندر قرآن کا پیغام عام ہو.
یہ ہماری مدینہ مسجد کا اور اس کے انتظامیہ کا اور اس کے نمازیوں کا ایک ذوق، ایک ولولہ اور ایک محبت ہے جو پوری دنیا کے لیے ضرب المثل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اس ذوق کی جزا عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ ہو، 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 اللہ جل جلالہ۔ یہ درس صرف آپ لوگ ہی نہیں سنتے بلکہ لاکھوں لوگ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس مدینہ مسجد کا اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان تمام اہل محبت کو جو اس درس کو سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس مجلس میں موجود ہیں، جو دنیا بھر میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ نبی پاک کے صدقے ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما، برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ خیر۔